الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، معززین علاقہ، علماء کرام اور امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں، آج جس عنوان پر میں نے آپ احباب کے سامنے لب کشائی کرنی ہے، وہ عنوان شیعہ مذہب کے اپنے اصول کے مطابق شیعہ مذہب کے ائمہ اس قابل اور اس قدر اس لائق نہیں تھے کہ قرآن مقدس کو سمجھ سکیں اور قرآن مقدس سے ہدایت حاصل کر سکیں. اور قرآن مقدس کو سمجھنے والے عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جبکہ شیعہ مذہب کا خود دعویٰ ہے کہ ہمارے ائمہ اس قابل نہیں تھے کہ قرآن مقدس کو سمجھ کر قرآن سے ہدایت کو حاصل کر سکیں. اسی وجہ سے شیعہ مذہب نے مستقل طور پر اپنے ائمہ کے لیے وحی کا دعویٰ کیا کہ ہمارے ائمہ پر نئی وحی اور نئی ہدایت آتی ہے اور اللہ رب العالمین ان کو نئی طرح سے ہدایت دیتے رہتے ہیں. یعنی قرآن مقدس کو شیعہ مذہب اپنے ائمہ کے لیے بھی کافی نہیں سمجھتا کہ قرآن مقدس سے صرف وہ نصیحت حاصل کر لیں. آگے دوسرے لوگوں کی بات تو جدا ہے، امت کی رہنمائی رہبری تو بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ خود قرآن مقدس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو جہاں تک شیعہ مذہب کا تعلق ہے، شیعہ مذہب کے اصول کو دیکھا جائے تو شیعہ مذہب کے جتنے بھی امام ہیں وہ اس قابل نہیں تھے کہ صرف قرآن مقدس سے ہدایت کو حاصل کر سکیں اور ہدایت کو قبول کریں اور ان کی رہنمائی کے لیے قرآن مقدس کافی ہو، بلکہ شیعہ مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ائمہ پر ہر صورت میں نئی وحی آتی رہی ہے اور ان کی رہنمائی ہوتی رہی ہے، جبکہ دوسری طرف شیعہ مذہب کا دعویٰ ہے کہ ان کے ائمہ پر وحی آتی ہے اور اس وحی کے ذریعے سے وہ لوگ نئی نصیحت اور نئی رہنمائی حاصل کرتے ہیں جس سے وہ امت کی رہنمائی کرتے ہیں. اگر قرآن مقدس کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بارہا مقامات پر ارشاد فرمایا. سورۃ القمر میں موجود ہے، پارہ نمبر 27 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے. کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو ایک ایسا آسان اور واضح بیان کے طور پر ارشاد فرمایا. اور نبوت کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبوت لوگوں کی رہنمائی کرے اور لوگوں کو گمراہی سے ہٹا کر صرف ایک اللہ رب العالمین کے راستے پر لگائے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے قاصد اور اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب شدہ ہوتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین خود اپنے پیغمبروں کا انتخاب فرماتے ہیں کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں اور میری حجت پوری ہو جائے. اور اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا
اور بہت آسان طریقے سے پہنچایا۔ اس وقت بھی جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھے، جس وقت قرآن مقدس اترتا، سنتے، پڑھتے تو فوراً ہدایت کو قبول کر لیتے اور سمجھ جاتے کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے خود اس بات کو واضح فرما دیا کہ قرآن کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں بھی اگر 1400 سال گزر جانے کے بعد اگر کوئی آدمی جو قرآن مقدس کی زبان کو سمجھتا ہے یا صاحب زبان ہے، یعنی عربی سے تعلق رکھنے والا ہے، اب بھی اگر وہ شخص قرآن مقدس کو پڑھتا ہے تو آیات بالکل واضح ہیں، آیات کو سمجھ جاتا ہے، اور ایمان بالکل واضح ہے کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، بالکل قرآن مقدس میں واضح طور پر بیان کیا ہے، اور اعمال بالکل واضح ہیں، کیا عمل کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، سکھا دیا اور ایمان بھی بتا دیا۔ جبکہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو عرب سے تعلق رکھنے والا نہیں بلکہ عجمی ہے، عجم سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن اگر وہ بھی اس زبان کو جان لیتا ہے تو جیسے ہی قرآن مقدس کو کھولتا ہے تو فوراً اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب کیا کہتی نظر آتی۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے اس پیغام میں جو اپنے آخری پیغمبر حضرت امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی امت تک پہنچایا، اور ان لوگوں تک پہنچایا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور آخری پیغمبر کی امت تک جب یہ پیغام پہنچا تو ہر آدمی اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے جو تھوڑا سا عقل بھی رکھتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان، کوئی بچہ بھی اگر عربی کو پہچانتا ہے تو وہ بھی قرآن کو آسانی سے سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کی آیات محکم ہے، اور محکم پر عقیدہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اور متشابہ ان کی تعویل محکم کے مطابق کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اس سے عقیدہ نہیں اپنایا جاتا جس سے انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن کو سمجھنا بالکل آسان ہے، اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی بنیاد میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقی، پرہیزگار، ڈرنے والے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ یعنی جو بھی انسان اپنے رب سے ڈرنا چاہتا ہے اور متقی بننا چاہتا ہے تو ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ جبکہ فریق مخالف کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مقدس سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی قرآن مقدس حجت ہے، اور نہ اس سے اکیلے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور نہ ہی قرآن مقدس سے کوئی نصیحت حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی قرآن مقدس انسان کے لیے امام ہے اور رہبر ہے اور رہنما ہے، بلکہ اگر کوئی اکیلا قرآن پڑھتا رہتا ہے بغیر امام کے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے امت مسلمہ نے فریق مخالف سے سوال کیا کہ کیا فریق مخالف کے مذہب کے امام ان میں اتنا عقل شعور تھا کہ اس قرآن مقدس کو سمجھ سکیں؟ تو فریق مخالف کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں، بلکہ ان کو بھی اس سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ وہ لوگ بھی ہمیشہ اس بات کے منتظر رہے، ہمیشہ اس چیز کے منتظر رہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نئی وحی آئے اور نئی احکامات آئیں اور نئی ہدایت آئے، تاکہ اس ہدایت کے ذریعے سے ہم لوگوں کو کفر سے بچا سکیں۔ یعنی وہ امام بھی اس قرآن مقدس سے ہدایت حاصل نہ کر سکے، یعنی اس قابل نہیں تھے کہ اس قرآن مقدس پاکیزہ مطہر اللہ کے فرمان اور پیغام سے ہدایت کو حاصل کر سکے۔ اور اسی طریقے سے فریق مخالف نے اپنے اس دعوے کے ساتھ ایک اور سوال کو بھی جنم دیا جو فریق مخالف کے مذہب پر ایک ضرب کاری کی طرح ثابت ہے۔ فریق مخالف نے اس کے ساتھ ساتھ اس سوال کو بھی جنم دیا
کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ یہ میری کتاب کافی ہے. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ ہماری کتاب کافی نہیں ہے؟ اور اسی طرح فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا یہ قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور کہیں بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ قرآن مقدس اکیلا ہدایت کے قابل نہیں. اور اگر عقلاً بھی انسان سوچے اگر اکیلا ہدایت کے قابل نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اپنے محبوب پیغمبر کو اتنی لمبی دراز زندگی نصیب فرماتے کہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھتے اور وہ اس قرآن کو بیان کرتے رہتے. جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور 23 سال کے زمانہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو سکھا دیا، سمجھا دیا اور بتا دیا اور امت تک پیغام پہنچا دیا. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیغام پہنچانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی حجت کو قیامت تک کے لیے پورا کر دیا اور قرآن کو ایک ایسی کتاب جو ہدایت کا ذریعہ، نصیحت کا ذریعہ اور ناطق کتاب بنا کر بھیجا. جبکہ فریق مخالف نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ قرآن صامت ہے اور یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے اور اس سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی اور اس سے لوگ نصیحت قبول نہیں کر سکتے اور یہ حجت نہیں ہے. اور قرآن مقدس کے حجت ہونے نہ ہو کہ قرآن مقدس حجت نہیں ہے، اس بات کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ فریق مخالف نے قرآن کو صامت کہا اور کہا کہ یہ قرآن اس سے ہدایت بھی حاصل نہیں ہو سکتی کہ جب تک اس کے ساتھ امام نہ ہو. اور پھر امام کے لیے فریق مخالف نے یہ نظریہ اور موقف اپنایا کہ امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر نئی وحی آتی رہے اور اس کو نئے نئے احکامات ملتے رہیں. اور صرف یہ احکامات بھی نہیں کہ جو غیر شرعی ہوں بلکہ شریعت کے معاملات بھی اس کو ملتے رہیں. اور جب امت مسلمہ نے فریق مخالف سے سوال کیا کہ جس بارے میں آپ نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہر زمانہ میں یہ چیز ضروری ہے کہ قرآن مقدس کے ساتھ امام کا ہونا ضروری ہے، تو کیا اس بارے میں قرآن مقدس میں کوئی آیت موجود ہے کہ جس میں یہ بات ہو کہ میرے ساتھ کوئی ایک ایسا امام ضروری ہے جو ہر دور میں ہوگا اور جو میری وضاحت کرے گا؟ اور فریق مخالف کے من گھڑت اور مفوضہ ائمہ کے بارے میں امت مسلمہ نے سوال کیا کہ کیا تمہارے امام قرآن مقدس کی کسی آیت میں ہے، تمہارا ایمان کسی آیت میں ہے؟ تو جواب آیا کہ موجود نہیں ہے. تو امت مسلمہ نے پھر سوال کیا جب تمہارے امام موجود نہیں، جب تمہارا ایمان موجود نہیں، جب تمہارا کلمہ موجود نہیں، کوئی چیز بھی موجود نہیں، تو اب اس صورت میں تمہارا دعویٰ قرآن مقدس کے خلاف کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے خود دعویٰ فرمایا کہ یہ میرا قرآن ہدایت ہے. اور میرے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت مل جائے. اگر اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نہ ملے تو پھر بھیجنے کا مقصد نہیں رہتا. اور اسی طریقے سے فریق مخالف نے جب یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے ائمہ اس قرآن مقدس کو نہیں سمجھ سکتے تھے اور بلکہ ان کے لیے نئی وحی کی ضرورت تھی، تو امت مسلمہ نے فریق مخالف کے
اس دعوے کو دیکھتے ہوئے قرآن مقدس سے دیکھا کہ کیا قرآن مقدس کو کون سمجھ سکتا ہے اور کون نہیں سمجھ سکتا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہر عقل والا قرآن مقدس کو سمجھ سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. فرمایا کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. اور اسی طرح ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہے میرے محبوب آپ بھی کلام اللہ کی اتباع کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یعنی خود اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مقدس حجت ہے. اور اسی طرح آگے چل کر اگر ہم فریق مخالف سے سوال کریں کہ کیا فریق مخالف کے مذہب کے اماموں کے لیے قرآن حجت ہے یا نہیں ہے، کیا وہ امام قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو فریق مخالف کا ضرور یہ دعویٰ ہوگا کہ قرآن سے ہمارے امام ہدایت حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کو کامل ہدایت حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ وحی کے منتظر رہتے ہیں. تو امت مسلمہ کا پھر یہ سوال فریق مخالف سے بنتا ہے کہ جب امام بھی اس چیز کے محتاج ہیں کہ وہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں تو پھر وہ قرآن امت کے لیے حجت کیوں نہیں بن سکتا؟ اور وہ قرآن جو اماموں کے لیے حجت ہے، جس کو تم نے حجت ہونے کا دعویٰ بنایا ہے اور جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے امام حجت ہیں، جب ان ائمہ کے لیے قرآن حجت ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قرآن حجت کیوں نہیں ہے؟ اور جب ہر زمانے میں حجت کا ہونا ضروری ہے تو پھر قرآن جیسی حجت موجود ہے اور کسی حجت کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس سے خود امام بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اماموں کا بھی امام ہے. اور حتیٰ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کلام مقدس میں بارہا مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ اس کلام کی اتباع کریں اور اس کے پیچھے چلیں اور اس کے حکم کی تابعداری کریں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے میرے محبوب آپ اس کی فرما برداری کریں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور اے میرے محبوب آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں. تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن مقدس حجت ہے تو پھر ان ائمہ کے لیے حجت کیوں نہیں ہے؟ جبکہ فریق مخالف کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے اماموں کے لیے یہ کامل حجت نہیں ہے بلکہ ہر دور میں ان کے اوپر نئی وحی آتی رہتی. یعنی فریق مخالف کے مذہب کے مطابق نہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فریق مخالف کے مذہب کے اماموں کو ہدایت نصیب ہوئی اور نہ قرآن مقدس سے ان کو ہدایت نصیب ہوئی، بلکہ پھر بھی وہ وحی کے منتظر رہے. اب اسی طریقے سے ہم قرآن مقدس سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے قرآن مقدس آپ بتائیے. یعنی آج بھی اگر کوئی قرآن مقدس سے سمجھنے کی نیت سے سوال کرتا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے. اگر ہم سوال کریں کہ اے قرآن تو یہ بتا کہ تمہارا سمجھنا کس قدر دشوار ہے یا آسان ہے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ میرا سمجھنا بالکل آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ اللہ رب العالمین نے خود خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے آسان کر دیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے پھر سوال کیا کہ اے قرآن کیا تو ہدایت کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ تو جواب آیا ھدی للمتقین ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ میں صرف ایک آدمی نہیں، میں تو قبیلوں کے لیے ہی حجت ہوں اور کئی قومیں کی قومیں جو مجھے پڑھ کر مسلمان ہو گئی، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا. یعنی قرآن مقدس آج بھی اسی طرح جواب دیتا ہے. تو امت مسلمہ نے پھر سوال کیا کہ جب فریق مخالف کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ائمہ کے لیے نئی وحی کا ضرورت ہے، امت مسلمہ نے پھر قرآن سے سوال کیا کہ اے قرآن مقدس تو یہ بتا کہ تمہیں سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو قرآن مقدس نے جواب دیا
والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ مجھ سے نصیحت حاصل کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں جن میں عقل ہو۔ اب جس طرح فریق مخالف کے اس دعوے سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ فریق مخالف کے ائمہ کے لیے قرآن مقدس کامل ہدایت نہیں، اور اسی طریقے سے فریق مخالف کے مذہب کے ائمہ کے لیے دوسری یہ بات بھی خود فریق مخالف کے اپنے دعوے